اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دینا، یعنی 11ویں امام کیا شب شہادت ہے۔ بی بی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میری مدد کرو، 1 سال تک تم پروٹیکٹڈ رہو گے، 1 سال تک تمہارے اوپر رحمت رہے گی۔ تم بولنا، مانگنا، اس دن بیک کرو بی بی کو کہ I want this, I want this, I want this, I want this۔ صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے مانگو، رزق کے لیے مانگو، بیماریوں سے بچنے کے لیے مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بہت بڑی رات ہے دوستو، بہت بڑی رات ہے۔ صرف یہ سوچ کے گریہ کرنا، یہ سوچ کے ماتم کرنا، یہ سوچ کے عزاداری کرنا کہ آج آخری رات ہے۔ اب یہی آواز ہر چاہنے والے کے دل سے ہے کہ اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، مہمان نئے نواح تیری خدمت نہ ہو سکی۔ ہم اس انداز سے ہم نے ماتم نہیں کیا، اس انداز سے عزا نہیں کی، اس انداز سے مجلسیں نہیں کی، اس انداز سے ہم نے پرسہ نہیں دیا بی بی کو کہ جو حق پرسہ ہے۔ بس ہاتھ جوڑ کے بی بی کی بارگاہ میں یہی التجا ہے، یہی ریکویسٹ ہے، یہی معروضہ ہے میری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں کہ ہم نے جو بھی عزاداری کی ہے، جتنی بھی کی، جیسے بھی کی، بی بی آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہی ہماری بخشش کا سہارا بن جائے انشاءاللہ۔ اور آئندہ سال کمنگ ایئر تک ساری دنیا میں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ تو ان کو حفظ و امان میں رکھ، بی بی کے صدقے میں، بی بی کے بچوں کے صدقے میں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور اس وائرس کو دنیا سے، انسانیت سے ختم کر دے۔ آج کی یہ مجلس اہل بیت چینل پہ پوری دنیا سن رہی مجھے اس وقت، شہادت مولا حسن عسکری کی مجلس ہے، شب 8 ربیع الاول۔ میں اب تھوڑا سا بریف کروں میرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ یہ سیکنڈ، اب میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا اس لیے کہ عام طور پہ مولا حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ یا ہسٹری عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی، ان کی ولادت میں ہوتا ہے یا ان کی شہادت میں۔ تو ہمارے یوتھ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے 11th امام جو ہے ان کا کنٹریبیوشن ٹورڈز اسلام کیا تھا، اور ہر امام کا کنٹریبیوشن اپنے اپنے دور کے لحاظ سے۔ یہ امام کا بڑا امپورٹنٹ تھا اس لیے کہ اس کے فوراً بعد اسمالر اوکلٹیشن شروع ہو گیا، کل کے بعد اسمالر اوکلٹیشن شروع ہو گیا جس کو غیبت صغریٰ بولتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آ رہا، پہلے مولا کے تعلق سے بتا دوں آپ کو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سیکنڈ ینگسٹ امام ہیں ہمارے 12 اماموں میں، 13 معصومین میں۔ ہمارے زمانے کے امام کو چھوڑ دو، آپ کی ایج تو بڑھ گئی، لیکن 11 امامس اگر آپ دیکھیں اور اللہ کے رسول کو دیکھیں، یہ 12 معصومین میں ہی از دا سیکنڈ ینگسٹ امام ہے۔ ظالموں نے امام کو 28 ایئرس میں شہید کر دیا۔ میں نے بڑی آسانی سے بول دیا یہ جملہ۔ معتمد باللہ بنی عباس کا وہ حاکم اس وقت حاکم تھا، اور اس نے، اس ظالم نے مولا کو زہر دے کے 28 سال میں، 28 ایئرس میں، 8 ربیع الاول 260 ہجری آپ کی شہادت ہے، سامرے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا کی۔ اور یہ امام ینگسٹ امام جو ہے وہ ہمارے 9th امام ہے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ آپ کے بارے میں کہ 24 یا 25 ایئرس میں، 24 یا 25 ایئرس میں آپ کی شہادت ہے۔ اور سیکنڈ ینگسٹ امام جو ہے یہ ہمارے 11ویں امام ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کی جو برتھ ہے وہ مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ آپ کے بابا ہمارے 10th امام، امام علی نقی علیہ السلام، اور آپ کی مدر، آپ کی مادر گرامی بی بی سوسن خاتون جو ہے، بی بی سوسن آپ کی ماں کا نام تھا، ڈفرینٹ نیمز ہے لیکن سوسن سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ یہ ہمارے امام کی 11ویں امام کی والدہ کا نام ہے۔ مدینہ میں ولادت ہوتی ہے اور شہادت آپ کی سامرے میں ہوئی۔ کیوں ہوئی سامرے میں؟
اس لیے کہ ظالم، متوکل، معتصم، یہ جتنے ظالمین تھے بنی عباس کے، ان لوگوں نے 10th امام کو، ہمارے امام علی نقی علیہ السلام کو اسیر کر کے، اریسٹ کر کے، جب مدینے سے سامرہ بلایا، سامرہ عراق میں ہے، مدینہ سعودیہ میں، اس وقت بنی عباس کا جو کیپٹل تھا وہ بغداد نہیں تھا، سامرہ تھا، اور ان کے ڈیفنس کی، ان کی چھاؤنی بھی وہیں تھی، ڈیفنس کا پورا جو ان کی آرمی کا ایک بہت بڑا بیس تھا سامرے میں، وہاں پہ امام کو، 10ویں امام کو جب مدینے سے بلایا گیا تو آپ اپنے ساتھ اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کو، اپنی زوجہ کو، اور پوری انٹائر فیملی جو ہے، امام کی انٹائر فیملی جو ہے سامرہ موو ہو گئی۔ تو مدینہ جو ہے ظاہری طور پہ اجڑ گیا علم کے لحاظ سے، یعنی اللہ کے رسول نے جس شہر کو آباد کیا تھا، پہلی ہجری سے 10ویں امام تک آلموسٹ مور دین 200 ایئرس مدینہ بیس تھا علم کا، انا مدینۃ العلم والی ان بابہ، لیکن جب 10ویں امام کو گرفتار کیا گیا تو آپ پوری انٹائر فیملی کو لے کے سامر آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو 14 معصومین ہیں، 14 معصومین، میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ ہمارے یوتھ کو پتہ چلنا چاہیے، ہمارے جو 14 معصومین ہیں، 14 معصومین میں 13 معصومین کی جو برتھ ہے وہ یا مکے میں ہے یا مدینے میں ہے یا ان بٹوین مکہ اور مدینہ ہے۔ پھر بول رہا ہوں 13 معصومین کی جو برتھ ہوئی، ولادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، سب معصومین کی یا مکے میں ہے یا مدینے میں، 13 معصومین یا ان بٹوین مکہ اینڈ مدینہ ہے، چھوٹے سے کوئی خریے میں ابھا ایسی جگہوں پہ ہوئی، لیکن صرف ایک امام کی ولادت سامرے میں ہے، وہ ہمارے زمانے کے امام کی۔ کیوں کہ 11ویں امام سامرہ چلے گئے تھے۔ اسی لیے آج اگر آپ دیکھیں تو سامرے میں، اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ میں آپ کو ہلکا سا خاکہ بتا رہا کہ جب آپ سامرہ انشاءاللہ جائیں گے تو وہ جو ذریعہ مبارک ہے مولا کی، وہ جو ذریعہ مبارک ہے سامرے میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو پہلی جو گریو ہے اس میں وہ 10ویں امام کی ہے، سیکنڈ گریو جو ہے وہ 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ 11ویں امام کے بالکل بازو جو ہے وہ بی بی نرجس خاتون ہے جو ہماری امام کی والدہ ہے۔ یہ 3 گریوز کے اوپر سائڈ بیچ میں ایک گریو ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون کی ہے۔ اگر آپ لیڈیز کی طرف سے سامرے میں جب خواتین زیارت کرتی ہیں تو ان کو پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی لحد نظر آتی، پھر یہ 3 لحد نظر آتی۔ جینٹس سے پہلے یہ 3 نظر ہے، 3 لحد ہے، گریوز ہے، پھر بی بی حکیمہ خاتون۔ حکیمہ خاتون کون تھی؟ یہ 9ویں امام کی 9th امام کی بیٹی تھی، 10th امام کی ریئل اون سسٹر تھے۔ ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھی اور زمانے کے امام کی گرینڈ مدر تھی۔ 4 رشتے بی بی حکیمہ سے، اور بڑی روایتیں ہیں بی بی حکیمہ سے۔ انشاءاللہ اگر آج موقع ملا 45-50 منٹس کی مجلس ہے، مصائب بھی ہے، کئی پیغامات ہیں دینے کے، if I get chance انشاءاللہ میں ضرور بی بی حکیمہ خاتون کے بارے میں بھی بولوں گا۔ یہ 4 ہیں۔ تو بس پہلا میسیج کہ عبادت کے لیے اللہ کا رسول بولتے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کثرت سے کرو اور تم کو توفیق ہو، اللہ کی طرف سے توفیق ہونا لازم ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں نماز شب پڑھوں لیکن میں نہیں پڑھ رہا۔ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ مجھے توفیق ہی نہیں ہے۔ تو عبادت کے شوق کے لیے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دینا، یعنی 11ویں امام کی آج شب شہادت ہے تو میں ان کے بارے میں بول رہا، تم آج آپ مسکرانا، یہ نہیں کہ آپ سامنے تو مسکرا رہے لیکن دل میں اس کے خلاف بھرا ہوا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ امام اللہ کا رسول کہتا کہ عبادت، اللہ کی عبادت میں ہر چیز آ گئی، اطاعت والدین بھی عبادت میں آ گئی، غریب کی مدد کرنا عبادت، تو ساری توفیق ملے گی، صرف نماز کی توفیق نہیں ہے۔ میں کیا بول رہا، بہت امپورٹنٹ میسیج تھا آج کی مجلس کا، میرا پہلا پیغام 11ویں امام کا۔ اللہ کا رسول بول رہا، وہ رسول بول رہا جس کو دشمن نے صادق کہا ہے۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت کا شوق تم کو پیدا ہو، توفیق ہو، تو تم میرے 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو۔ اگر مجھے یہ مل جائے تو میں کسی غریب کی مدد بھی کروں گا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی پھیروں گا، کسی ویڈو کو میں ہیلپ بھی کروں گا، اپنے ماں باپ کی اطاعت بھی کروں گا، اپنے والدین کے پیرنٹس کے اوبیڈینٹ بھی بن جاؤں گا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے میرا دل صاف ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں پلس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیز آتی۔
عبادت کے شوق کے لیے 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دیں. جب آپ آج میری مجلس سن رہے, آپ مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب ہے آج, اس لیے کہ مومنین نے اسپانسر کیا ہے, ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے. اور شب جمعہ ہے, آخری شب جمعہ, تو یہ بھی ایک عبادت ہے کہ ہم سارے مرحومین کے لیے اگر آپ فاتحہ پڑھیں. مثال کے طور پہ آج کی مجلس کو جن جن لوگوں نے اہل بیت چینل کے اوپر سپانسر کیا شب شہادت کی مجلس کو, تو اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ یہ اس عبادت میں شریک ہو. میں بار بار کہہ رہا, عبادت صرف نماز کا نام نہیں, عبادت صرف روزے کا نام نہیں, عبادت ایک کمپلیٹ اسلام کا نام ہے. جیسے آج اگر کوئی ایصال ثواب کر رہا, جیسے آج جن جن لوگوں نے مجلسوں کو سپانسر, آج کی مجلس کو سپانسر کیا, ان سب کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ اپنے مرحومین کو یاد کرے, اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کرائے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے, یہ اتنی بڑی عبادت, یہ ہڈن عبادت ہے. ہم اس کو سمجھ رہے نہیں, ہم اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ کتنی چھپی ہوئی عبادت ہے. اس لیے کہ تم اس کی مدد کر رہے. ایصال ثواب کرانا کیا ہے؟ ایصال ثواب ان بے بس, ان غریب, ان مجبور, وہ ہیلپ لیس لوگ جو منو خاک کے نیچے, ٹنس آف خاک کے نیچے, جو ہیلپ لیس اندھیروں میں, ان کی تو مدد کر رہے ایصال ثواب کر کے. یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرو کہ اللہ تو مجھے یہ توفیق دے کہ 11ویں امام کی شہادت کی مجلس میں یہ دعا کرو کہ یہ پورا سال, انٹائر ایئر, کمنگ ایئر, اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں, ساری وہ عبادتیں کر سکوں جو تیرے لیے, اور میں مومنین کی مدد کر سکوں. مجھے اس قابل بنا دے, میرے رزق میں اتنی برکت دے دے, میری صحت کو اتنا اچھا رکھ کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں, لوگوں کی ہیلپ. ہر چیز پیسہ نہیں ہے, تم زبان سے بھی مدد کر سکتے, اپنے ہاتھ سے بھی مدد کر سکتے, اپنے پیر سے بھی مدد کر سکتے, مورل سپورٹ دے کے مدد کر سکتے. یہ وہ عبادت ہے دوستو کہ اگر یہ تمہارے پاس عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو تم صحیح معنی میں امام علی کے شیعہ بن جاؤ گے. امام علی کا شیعہ صرف عبادت نہیں کرتا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مصلی پہ بیٹھ جاؤ, تم آفس جا رہے وہ بھی عبادت ہے, تم جاب کر رہے وہ بھی عبادت ہے, تم بزنس کر رہے وہ بھی عبادت ہے, تم لوگوں کا خیال رکھ رہے وہ بھی عبادت ہے, تم جاب کر رہے, تم صبح سے شام تک لندن میں جا کے جاب کر رہے, تمہارا ایک ایک چیز کا تم کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر عظیم ملے گا, اس لیے کہ تم جاب کر کے ارن کر کے اپنی فیملی کا ٹیک کیئر کر رہے, اپنے بچوں کا ٹیک کیئر کر رہے, اپنے پیرنٹس کا ٹیک کیئر کر رہے, تم امام بارگاہوں کا ٹیک کیئر کر رہے, تم مومنین کا ٹیک کیئر کر رہے. یہ ساری عبادتوں میں کاؤنٹ کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد. 2 months 8 days تک what you have done, امام بارگاہ گئے, عزاداری کی, علم اٹھایا مولا عباس کا, زبان پہ یا حسین کہتے رہے, یا علی کہتے رہے, مصائب سنے روئے, اپنے کانوں سے مرثیہ سنا, حدیث سنی, نوحے سنے, فضائل سنے. اب 9 ربیع الاول کو کیا پلان ہے؟ میں پوچھ رہا میرے یوتھ کا کہ واٹس یور پلان؟ 9 ربیع الاول سے what you are going to do؟ جس ٹی وی اسکرین کے اوپر, میرے جملے غور سے سنو, جس ٹی وی اسکرین کے اوپر جو ٹیلی فون کی اسکرین تھی, اس اسکرینز پہ تم نے نوحے, ماتم, مجلسیں سنی ہیں 2 months 8 days. اب اس اسکرین کے اوپر انڈین موویز نہیں آنا چاہیے, اس اسکرین کے اوپر سانگس نہیں آنا چاہیے. تمہارے کانوں میں نوحوں کے بعد اب گانے نہیں سننا, انڈین سانگس نہیں سننا, انگلش سانگس نہیں سننا, میوزک نہیں سننا. پلیز آئی بیگ یو. 2 مہینے 8 دن تم نے عزاداری کی, 2 مہینے 8 دن تم نے کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کی. اب عید کے دن یہ نہیں کرو کہ اس کی بات. پلیز یہ گفٹ دو کو مولا حسین کو, یہ گفٹ دو. ٹمارو مولا حسین از گوئنگ. کربلا والے واپس جا رہے, ہم کو رخصت کرنا ہے, ہم کو گریہ کرنا ہے, ہم کو ماتم کرنا ہے, ہم کو عزاداری کرنا ہے. کل کوئی لال پیلے کپڑے نہیں پہننا. کل کا دن قیامت کا دن ہے. زمانے کا امام یتیم ہوا, کل حسین ہم سے رخصت ہوں گے. تو میری خواہش ہے میرے سارے سننے والوں کو, کہ پلیز چیک یور سیلف کہ اب
8 ربیع الاول کے بعد اپنی لائف میں 180 ڈگری چینج آنا, 180 ڈگری چینج لانا, 180 ڈگری چینج لانا. جیسے محرم میں ڈسپلن کے ساتھ تم نے اپنی لائف کو گزارا ہے 2 months 8 days تک, تمہارے بچے, تمہارے گھر کا ماحول, تم نے عزاداری کی ہے. تم عید زہرا کو دن بی بی زہرا, مظلوم بی بی زہرا سے تحفہ لو, گفٹ لو. تم اس دن عید کو ایسے سیلیبریٹ کرو. ہماری جتنی عیدیں ہیں, پلیز جملے غور سے سنو, ہماری جتنی عیدیں ہیں, عید الضحیٰ ہے, عید فطر ہے, جتنی عیدیں ہیں, کسی عید کا نام مظلوم بی بی سے منسوب نہیں ہے. کسی عید کا نام مظلوم بی بی سے منسوب نہیں ہے. مادر حسین سے کسی عید کا نام نہیں ہے, صرف اس عید کا نام ہے. اس عید کو ہم بولتے عید الزہرا, میری مظلوم بی بی کا عید ہے نام سے. تو تم کو اس دن مظلوم بی بی کی بارگاہ میں, ڈے آفٹر ٹمارو از عزا, لاسٹ ڈے آف دی عزا. تم ڈے آفٹر ٹمارو صبح میں اٹھ کے نماز کے بعد زیارت امام حسین پڑھو. فجر کی نماز کے بعد عید الزہرا کے دن, عید کے دن فرسٹ ڈے جو عید کا آئے گا, عید الزہرا, اس دن میں سارے لڑکا لڑکی عورت مرد ان سے بول رہا, تم اس دن زیارت وارثہ پڑھو, زیارت امام حسین پڑھو, اور پڑھ کے مظلوم بی بی کو ہدیہ کرنا, اور یہ بولنا کہ بی بی 2 months 8 days میں نے آپ کے بچوں کا ذکر کیا ہوں, میں آپ کے بچوں کا ماتم کیا, میں آپ کے بچوں پہ گریہ کیا, اور میں مولا حسین کا ذکر کیا, تو اب مولا حسین کی زیارت کا میں ہدیہ آپ کو کر رہا, اینڈ آئی وانٹ سم تھنگ فرام یو. بی بی سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں, وہ سب سے بڑا واسطہ ہے. یہ سخی ابن سخی, کریم ابن کریم کی بیٹی ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. تو اور بی بی کی بارگاہ میں اگر بی بی اشارہ کر دے تو تمہاری زندگی بدل جائے. 2 کام کرنا, اس دن بی بی کو 110 مرتبہ 110 یا 118 ٹائمز 118 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج پڑھو. مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو. کتنی دیر ہوگی؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوں گے. اس دن 118 مرتبہ صلوات پڑھ کے تم گاڑی ڈرائیو کر رہے, رائٹ پہ جا رہے, واک کر رہے, ہاتھ میں تسبیح لے کے گھر میں بیٹھی ہوئے, 118 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی زہرا کو ہدیہ کر کے بولو کہ بی بی آج عید کا دن ہے, آپ کی عید ہے, بی بی آپ کے نام کی عید ہے. بی بی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میری مدد کرو. 1 سال تک تم پروٹیکٹڈ رہو گے, 1 سال تک تمہارے اوپر رحمت رہے گی. تم بولنا, مانگنا, اس دن بیک کرو بی بی کو کہ I want this. صحت کے لیے, ہیلتھ کے لیے مانگو, رزق کے لیے مانگو, بیماریوں سے بچنے کے لیے مانگو, ٹو سرو کمیونٹی مانگو, تم مولا حسین کا صحیح چاہنے والا بن جاؤ وہ مانگو, آخرت کے لیے مانگو, اپنے مرحومین کے لیے مانگو, جو پریشان ہیں ان کے لیے مانگو, سب کے لیے مانگو. تم یقین کرو اس دن اگر تم نے عید زہرا میں میری مظلوم بی بی سے گفٹ مل گیا تو پورا سال تمہارا نکل جائے گا. اور اس دن کسی غریب کی مدد ضرور کر دو.